عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ارشادات و فرمودات سنائے جاتے ہیں جو باب اصلاح میں اکسیر ہیں، کیمیا کا اثر کہنا چاہیے، بڑے مفید و نفع بخش۔ اور حضرت کی تو شان ایسی ہے کہ حضرت کے فہم دین، فہم نصوص صحیح، علم صحیح اور تقدس، تقوی ہمارے اکابر کا گویا اجماع اور اتفاق تھا، متفق علیہ شخصیت ہے حضرت۔ ایک تو لطیفے کا مضمون سنا، میں تو کیا سنا اسے، ویسے تو اس میں بھی پھر طول ہو جائے گا، سن لیں جب آگے بات۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے خیالات، یہ حضرت کی مجالس و ملفوظات ہیں جو حضرت کے احباب نے، حضرت کے مجازین و خلفاء نے اس وقت ضبط کیا، جمع کیا، پھر ماشاءاللہ شائع کرا دیا، اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور پاکستان سے 32 جلدوں میں سلسلہ ملفوظات چھپ گیا، اور جمع کرنے والے حضرت کے مختلف خلفاء ہیں۔ بڑی قیمتی باتیں ہیں، بہت قیمتی باتیں کہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے خیالات اس قدر خراب ہو گئے۔ کیا مطلب خیالات؟ علم اٹھ رہا ہے، جہل بڑھ رہا ہے، اور لوگ علم کی تلقین نہیں کرتے۔ یہ ہے پریشانی کی بات کہ وظائف پڑھنے کو کہیں گے، تہجد اشراق و چاشت کو کہیں گے، ذکر کو کہیں گے، اوابین کو کہیں گے۔ ایک جاہل مطلق کو اس پہ تو ڈال دیا، فریض علم چھوٹا ہوا ہے، اسے کہو علم بھی حاصل کرے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی ضروری جانکاری دلائے، اس کا انتظام کرے۔ فرض کے درجے کی چیز ہے۔ اگر دیکھا جائے معاشرے کے فساد کی علت العلل، تو جو اور بھی کچھ چیزیں ہیں امت کے حکیم نے تشخیص کی ہے، لیکن اس میں انہی میں سے ایک بڑا اہم جز جہل ہے، علم صحیح کا نہ ہونا۔ کتنے لوگوں کو ہے علم صحیح؟ کہاں ہے علم صحیح؟ جو لوگ مولوی نہیں، ان میں تو علم صحیح کہاں، مولویوں تک میں بھی علم صحیح نہیں ہے، لیکن موٹی موٹی چیز کا تو پھر بھی ہے، ورنہ تو علم صحیح کا فقدان تو ان میں بھی ہے۔ اسی لیے میں بتاتا ہوں جہاں بتانے کا موقع ہے، بھائی عالم ہونا اور بات ہے، مولوی ہونا اور بات ہے، وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِّن وَجْهٍ، جی خالی حیوان اور ابیض میں نہیں ہے۔ تو خیالات، اعتقادات پتہ ہی نہیں لوگوں۔ پہلی چیز ہے کہ انسان کی فکر و نظر صحیح ہو۔ نظر یہاں منطق معنی میں یہ نظر نہیں، وہ تو نظر ویسے صحیح ہونی چاہیے کہ بد نگاہی نہ ہو۔ فکر و نظر، موقف، سوچ۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اصل تو عمل ہے، میں نے کہا عمل کی بھی اصل علم ہے۔ اگر علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح اس سے پھوٹے گا، اس سے صادر ہوگا، اس سے نکلے گا، اس سے ناشی ہوگا، اس پر مرتب متفرع ہوگا، اور اگر علم غلط ہے تو عمل بھی غلط ہوگا۔ یہ بدیہی چیز ہے، اس کا تعلق صرف اللہ کے قانون اور اس کے علم سے نہیں، دنیا کی اگر کوئی کپڑا سلنا صحیح نہیں جانتا ہوگا تو سلائی بھی صحیح نہیں کرے گا۔ اگر معمار فن نہیں جانتا صحیح تو اس کا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ پہلی چیز ہے علم صحیح۔ علم صحیح اٹھتا جا رہا ہے، بہت اٹھتا جا رہا ہے، بہت۔ میں تو جہاں بھی بیان کرتا ہوں یہیں سے چلتا ہوں، عام طور سے جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ صحیح علم، یہاں سے چلو، عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، اور پھر اس کا تجزیہ بھی کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ دیکھیے حضرت جو فرمانا چاہتے ہیں ورنہ تمہید میں بات بڑھ جائے گی۔ ویسے تو یہ جو بات بڑھتی ہے وہ کوئی بھی غیر ضروری یا زائد یا نفع سے اور فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ لوگوں کے خیالات اس قدر خراب ہو گئے کہ ایک مرتبہ میں ایک شخص کی عیادت کو گیا،
عیادت حق ہے مسلمان کا. جائے آدمی بیمار پرسی کرے تو پھر دعا بھی ہے وہاں پڑھنے کی. دعا وہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، طریقہ بھی نہیں معلوم ہے عیادت کا. ہم نے بھی ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ سے سیکھا، عیادت بھی سیکھی، تعزیت بھی سیکھی، اور جو کچھ سیکھا وہ تو سیکھا. اللہ تعالی ہماری طرف سے حضرت کو جزائے خیر دے، حضرت کی تربت کو انوار سے بھر دے، مراتب بلند فرمائے. جو فائدہ ہر ایک شخص اپنے اپنے حساب سے فائدہ اٹھاتا ہے. عیادت بھی سیکھی، تعزیت بھی سیکھی. تو دعا عیادت بھی کم لوگوں کو معلوم ہے. ہاں، طریق عیادت بھی کم لوگوں کو معلوم ہے، کیسے کرنی چاہیے عیادت. ایسے ہی تعزیت، طریق تعزیت بھی کم لوگوں کو معلوم، اور دعائے تعزیت بھی کم لوگوں کو معلوم. دین اصل میں آتا ہے، وہی میری انگلی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی اصل وہی ہے ملفوظ جو سناؤں گا. کتب سے نہیں آتا، کتب سے آتا ہے، مطالعے اور پڑھنے سے نہیں آتا. جن لوگوں کی زندگی میں دین ہے ان کے پاس رہنے، ان سے تعلق قائم کرنے، ان سے پوچھ گچھ کرنے، ان کی رہنمائی میں چلنے سے آتا ہے. سنت اللہ آج تک یہی ہے. جی کیا بات کہی ہے اکبر نے، وہ تو ہے ہی، وہ تو بہت گھسا پٹا شعر ہو گیا، اگرچہ اس میں بھی افادیت و معنویت ہے کہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. لیکن اس سے زیادہ گہرا اکبر کا ایک اور شعر ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، کم لوگوں کو معلوم ہے. اور جب سے مجھے یہ شعر مل گیا ہے، اس میں علوم کی ایک کائنات چھپی ہوئی ہے. اسے پڑھتا ہوں، میں پہنچاتا ہوں. میں کہا اکبر اگر کچھ اور نہ کہتا، بس یہی ایک بات کہتا، تو بھی وہ لسان العصر اور اکبر تھا. کیا کہا؟ حضرت اقدس ثانی قدس سرہ کو بہت پسند ہیں اس کے اشعار. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، چونکہ وہ حقیقت پسند شاعر ہے، حقائق شرعیہ بتاتا ہے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. یہ ہے وہ شعر، چھوٹا سا شعر ہے. کورس، کتابیں پڑھ لو، نصاب کیا ہوگا؟ مبادیات علوم و فنون معلوم ہو جائیں گی. تو مبادیات علوم و فنون کا اب ایک اور بات کہہ دوں اور پھر یہ افتاء والے مجھے پریشان کریں. وہاں جب میں کہتا، مگر میں نے کہا مبادیات علوم و فنون کے علامہ ہیں، علم اور چیز ہے. اب مجھے دیکھتے تھے، میں نے کہا پھر تم کہو گے کہ مبادیات علوم و فنون کے علامہ، کتنا کہلواؤ گے مجھ سے؟ بس ایک بار فرق بتا دیا. ہاں، میں اپنے بچے سے بھی رات کہہ رہا تھا، بھائی وہ جو شان تھی علماء ہمارے اکابر و بزرگان دیوبند کی، وہ تو ختم ہوتی جا رہی ہے، اور میری تشخیص نہیں. ابھی میں نے ایک مضمون حضرت اقدس شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا، جو انہوں نے صاحبزادہ گرامی حضرت مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی وکثر اللہ امثالہم، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مدظلہم، ان کو لکھا ہے. پیارے تقی کیا کیا لکھواؤں، اور دیکھو کیسا رونا رو رہے ہیں. مجھے تو کوئی کہہ دے کہ میں یوں ہی کہتا ہوں، یوں ہی نہیں کہتا. میں جو کچھ کہتا ہوں وہی کہتا ہوں. آنچ اشیاخ مرا گفت ہمامی گویم، در پس آئینہ توتی صفتم داشتان، آنچ اشیاخ مرا گفت ہمامی گویم. کہتے نہیں اب اپنے بڑوں کی باتوں کو. لوگ خود مجتہد بن رہے ہیں، موجد بن رہے ہیں، دوسرے طرق نکال رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ طرق کہاں پہنچائیں گے اور ان کے سوتے کہاں سے پھوٹ رہے ہیں. ہمارے اکابر نے جو ایک طریق قائم کیا تھا اور پٹری بچھائی تھی، اس کے سوتے پھوٹ رہے تھے کہیں اور سے، اور اب جو لوگ پٹریاں بچھا رہے ہیں ان کے سوتے کہیں اور سے پھوٹ رہے ہیں. ان کی سمت سفر اور منزل کچھ اور تھی، وہ پہلی جو پٹری بچھائی گئی تھی، اب کی سمت سفر اور منزل کچھ اور ہے. ساری تمہیں ایک دن میں تھوڑی بتا دوں گا، اور بتا دوں گا تو لقطع ھذا البلعوم. ہاں، اب یہ تو افتاء والے ہیں مجھے. ہاں دیکھو تمہید میں بات کہاں چلی گئی. کہہ رہا تھا بھائی
دین تو اہل دین کی معیت و صحبت ہی سے آتا ہے. اسٹڈی کرنے سے اسے کہتے ہیں اسٹڈی کر رہا مطالعہ، کچھ نہیں آتا. کام ایک اور شعر مجھے ہاتھ آیا، یہ تو نہیں پتا کس کا ہے، مگر قاسمیوں کو تو میں یہ بھی اس سے بھی جھنجھوڑتا ہوں کہ کام نکلے گا نہ اے دوست کتب خانوں سے. پہلی بار سن لو آج، مالا علم رات والا عذر سمیت. کام نکلے گا نہ اے دوست کتب خانوں سے. یہ پڑھ وہ پڑھ، یہ دیکھ وہ دیکھ، مطالعہ رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے پاس. مولوی اسرار نہیں، محرم اسرار. ہاں، مولوی اسرار ہونا اور بات ہے، اور محرم اسرار ہونا اور بات ہے. ہاں، اقبال محرم اسرار ہے، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے اس کی گفتگو کے انداز محرمانہ ہے. گلہ ہے مجھ کو زمانے کی کور ذوقی سے، سمجھتا ہے میری محنت کو محنت فرحات. ہر جگہ تو کہا ہے میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ ہوں میں محرم راز درون میں خانہ. ایسے نہیں کہہ رہا، حقیقت ہے. ہم لوگوں نے اسے پڑھا ہی نہیں، نہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اسے پڑھا ہے جن لوگوں نے پڑھا ہے. اب میں آج کل ایک یہ بھی تعبیر چل رہی ہے کہ پا الف کاف سین تا الف نون نام نہیں لیتے پڑوسی ملک والوں نے پڑھا ہے، سمجھا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے. یہاں تو پڑھا ہے جس کو پڑھا ہے. نکمے قسم کے انسان کو لوگوں نے، جو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے. پڑھنے کے قابل ہے تو اس سے عبرت لیے جانے کے قابل ہے. لقمان را گفتن حکمت از کیا موختی گفت از جاہلاں. کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ وہ جاہل لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے انجام ہے غلط، اس سے بچتا تھا. اسی حکمت میں نے سیکھ لی. بات دور جا پڑ رہی ہے، کہہ رہا تھا ہم نے سیکھا حضرت کے ہاں. اور دین اہل دین کی معیت و صحبت ہی سے آتا ہے. یہی سنت اللہ ہے. اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ ضرورت ہی نہیں سمجھتے. حضرت فرماتے 8 سال اور 10 سال لگاتے ہیں مدرسوں میں، کاہے کے لیے؟ وہ کورس پڑھنے کے لیے، نصب مبادیات علوم و فنون، نقوش حاصل کرنے کے لیے. جی، اہل نقوش کے پاس رہتے ہیں. اور نفوس حاصل کرنے کے لیے اہل نفوس کے پاس کتنا کہتے ہیں کہ آئے ہیں کہیں کے لیے، اصلاح کے لیے. کتنا قیام رہے گا کہ بس وہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد جانا ہے. حضرت والا فرماتے تھے بھائی کس کی اصلاح کے لیے؟ ہماری اصلاح کے لیے، مدرسہ اشرف المدارس والوں کی اصلاح کے لیے، دعوت الحق والوں کی اصلاح کے لیے. کہتے اصلاح کے لیے آئے. اور کہا 1.5 گھنٹے میں اصلاح ہو جائے گی. اگر کہتے ہیں 2 دن کے لیے، 8 دن بھی نہیں، 8 سال نہیں، 8 دن بھی نہیں، مطلب 8 مہینے تو ہونے چاہیے. نقوش کے حاصل کرنے کے لیے تو 8 سال اور 10 سال، اور نفوس کے واسطے سے پھر نصوص اور فہم نصوص، اس کے لیے 8 دن بھی نہیں، 8 مہینے نہیں، 8 دن بھی نہیں ہے حضرت. اب بیچارے تھوڑے بہت اگر وقت نکال لیتے ہیں تو رمضان میں سالی کے رمضانی سلوک صرف رمضان میں طے ہوتا ہے. سالک کو تو ہمیشہ سلوک طے کرنا ہے. صرف رمضانی ہو گئے آج کل سالکین، اور پیر بھی رمضانی، مسلح اور شیخ بھی رمضانی، اور 11 مہینے اور کچھ بھی نہیں. وہ جو فائدہ ہوا تو پھر ختم، پھر آئیں گے تو وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. اونٹنی والا قصہ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ والا، یہی تو ہو رہا ہے. منزل تک کتنے پہنچ رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ منزل تک پہنچے بغیر بھی انہیں دے دیا جائے وہ جو کچھ دے دیا جائے، اور بنا دیا جائے وہ جو کچھ بنا دیا جائے، اور دیا جا رہا ہے وہ جو نہیں دینا چاہیے، اور بنایا جا رہا ہے وہ جو نہیں بنایا جانا چاہیے. بس یہ بھی ایک صنعت ہے علم معانی بیان و بدیع کی. ابہام برائے فیہ وفیہ من اللطافت ما لا یخفی علی من لا یخفی.
اب سنو، حضرت فرماتے ہیں، اب حضرت کی سنو، ایک مرتبہ میں ایک شخص کی عیادت کو گیا، جاتے ہیں عیادت تو مسلمان کا حق ہے، اگلی ہے کام کی بات، لطیفے کی بھی ہے اور عبرت کی بھی ہے، اس پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر دم کرنے کا خیال ہوا، یاسین شریف پڑھوں گا دم کر دوں گا۔ اب دیکھو یاسین شریف، تم لوگ بھی اندر اندر کچھ ہنس رہے ہوگے، یاسین شریف تو فلاں موقع پر پڑھی جاتی ہے، تمہارے بھی ذہن میں آ رہا ہے۔ میں نے اس خوف سے کہ اس کے گھر والے برا مانیں گے کہ اس کو مردہ سمجھا، یعنی قریب بمرگ، جب دیکھتے ہیں کہ روح نکلا چاہتی ہے کہ یاسین شریف پڑھو، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یاسین شریف تو کسی قریب بمرگ کو تا مرگ پہنچانے کے لیے ہے، یعنی بسہولت پہنچانے کے لیے، یاسین شریف مارنے کے لیے، سیدھے سے سادے سے الفاظ میں کہ یاسین شریف تو مارنے کے لیے ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے اٹھ کے بھاگ لے گا۔ تو ہاں ہوا بھی ہے ایسا۔ اچھا، ایک مرتبہ ہماری ادھر ایک چھوٹی مسجد میرے مکان کے پاس، تو اس وقت تک ہم یہاں تو نہیں جمعہ پڑھتے تھے، ایک ترتیب قائم کی ہوئی تھی، تو میں بھی وہیں جاتا تھا مکان کے پاس، میں جمعہ پڑھتا تھا۔ ایک امام صاحب آئے ہوں گے، کچھ نئے آئے، جلدی بدلتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ایک تو خطبہ جمعہ ایسا دیا کہ بس میرا تو سننا بھی اسے مشکل ہو گیا۔ خیر، اس کے بعد جب نماز شروع کی تو یاسین شریف کہیں تم نے سنا جمعے کی نماز میں یاسین شریف؟ اب اس میں بھی غضب کر دیا، پھر جو غلطی ایسی تو نہیں تھی شاید کہ جو لہنے جلی ہو، مگر قریب بلہنے جلی، اور میرا اندر سے بس خون کھول گیا اور دماغ بگڑ گیا۔ نماز تو پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر میں نے، اور اتفاق سے ہمارے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے رحمہ اللہ، وہی تھے جس درجے میں بھی تھے، متولی کہو ذمہ دار کہو، تو میں نے والد صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ ان کو امام رکھ لیا گیا، تو قرات ان کی اچھی نہیں ہے، خطبہ بھی انہوں نے ایسا پڑھا، اور اگر ایسا ہو کہ ذرا مجھے دکھا لیا جائے، صرف یہ دکھا لیا جائے کہ قرآن صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں، بس باقی تو میں کسی کے انتظام میں نہیں دخل دیتا یہاں۔ اچھا خیر، وہ تو پھر ہو گیا، اور پھر میں نے کہا لطیفہ یہ کہ یاسین شریف، یہ تو میں نے کہا اچھا ہے کہ یہ علاقہ الحمدللہ یہاں کچھ جاننے بوجھنے والے لوگ ہیں، میں نے کہا اگر کسی اور علاقے میں ہوتا تو جیسے اس نے یاسین شریف شروع کی تھی لوگ نیت توڑ کے بھاگ لیتے۔ یہاں تو الحمدللہ لوگ اتنے جاہل تو نہیں ہیں، ورنہ نیت توڑ کے بھاگ لیتے لوگ، یاسین شریف پڑھ رہا ہے چلو جلدی ورنہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ نیز اگر یہ مر گیا تو اس کے گھر کے لوگ کہیں گے کہ یاسین سے مرا۔ حضرت فرما رہے، حضرت کی آپ بھی تھی، اس لیے سورہ یاسین آہستہ پڑھی، مگر خدا کا شکر کہ وہ تندرست ہو گیا۔ تو یاسین شریف کو بیمار بنانے کے لیے یا الیاذ باللہ مارنے کے لیے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بھائی اصل یاسین شریف کا جو فائدہ اور نفع ہے کہ اس سے ہر کام میں سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت واقعہ بھی سنایا کرتے تھے، اپنے والد دادا یا پھوپھا کس تعلق سے ایک سنایا کرتے تھے، انہیں نصیحت کی تھی، اور چنانچہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو میری آج عمر اتنی سال کی ہو گئی اور میرا اتنے برس سے یہ معمول ہے، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا، اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، مجھے کبھی کسی دنیا کے کسی کام میں سفارش کی ضرورت نہیں پیش آئی، اسی کی برکت ہے کہ میرا ہر کام سہولت اور آسانی سے ہو گیا۔ اب مدرسے والے جو یاسین شریف پڑھوا میں انہیں نہیں پتا کہ کیوں پڑھوا میں، رسم و رواج کے، میں اس لیے نہیں پڑھواتا، یا پڑھوا میں گے تو پھر دعا بھی کرا میں، کیا ضرورت ہے دوسری دعا کی؟ میرے یہاں بھی یاسین شریف پڑھی جاتی ہے اور اسی فائدے کے استحضار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میں ٹہلتے ہوئے پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے
کہ تم لوگوں کو کہہ دوں تم یاسین شریف پڑھو اور میں چل دیا. ہاں نہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. یاسین شریف کا اصل فائدہ ہے صبح پڑھو اس کو سہولت اور آسانی. میں بہت سے مقاصد میں یاسین شریف کو بتاتا ہوں. لکھا ہے عورت ہے، امید سے ہے، حاملہ ہے، تو یاسین شریف صبح کے وقت پڑھے تو انشاءاللہ فراغت میں آسانی رہے گی. پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لے، بدن پہ دم کر لے. یہ ہے وہاں بھی اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ روح کے نکلنے میں سہولت اور آسانی ہو. یہ ہے مقصد. لیکن حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اس قدر خیالات خراب. وہ کیا بات ہے؟ جہل. یاد نہیں آتا ہے کہیں کا لطیفہ کہ یاسین شریف شروع کی تھی تو نیت توڑ کے بھاگ گئے تھے یا وہاں سے اٹھ کے چل دیے تھے. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لطیفہ ہے اس طرح کا. چلو یہ تو لطیفہ ہوا. اب ایک اور حقیقت بھی سن لو، بس مختصر بات ہو جائے گی. میں نے کہا تھا کہ حضرت کا جو لطیفہ ہے اس میں عبرت بھی ہے. علم کو عام کرنا چاہیے، پہلی چیز ہے علم. ارشاد فرمایا کہ محض تعلیم اور تدریس یا بڑا عالم فاضل ہو جانے سے انسانیت نہیں آتی. یہ میں نے یاد رکھا ہے. محض تعلیم پڑھ لکھ لینا، تدریس اگر مراد حضرت کی کہ پھر پڑھانے لگ جانا مثلا، یا پڑھنا پڑھانا، بڑا عالم فاضل ہو جانا، اس سے انسانیت نہیں آتی. انسانیت جدا شے ہے. انسانیت جدا شے ہے کہ زندگی گزارنے کی صحیح قابلیت آ جائے، انسان بن کے رہے. جانور، جن اور دوسروں کے لیے مضر بن کے نہ رہے. موذی کیڑے مکوڑوں کی طرح سے انسان بن کے رہے. وہ انسان آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. انسان بڑی چیز ہے. حضرت مولانا تھانوی قدس سرور فرماتے ہیں بھائی ولی بننا ہو، بزرگ بننا ہو، غوث بننا ہو، قطب بننا ہو تو اور کہیں جاؤ، اور اگر انسان بننا ہو تو میرے پاس آ جاؤ. وظائف سے، اوراد و وظائف سے، عبادت سے، زہد سے ولی بن جاؤ گے. اور اگر تمہاری معاشرت صحیح نہیں اور معاملات صحیح نہیں اور اخلاق صحیح نہیں تو انسان نہیں بنو گے. تم ولی شدی، غوث شدی و قطب شدی، این ہما شدی ولے انسان شدی. بہت پڑھتے تھے حضرت مولانا تھانوی قدس سرور. فرمایا بل اس سے نہیں آتی انسانیت. میں بھی کہہ دیا کرتا ہوں بھائی پڑھنے پڑھانے کی قابلیت جدا شے ہے اور زندگی گزارنے کی قابلیت جدا شے ہے. پڑھنے پڑھانے کی قابلیت بھی صرف مطالعے سے نہیں پیدا ہوتی. پڑھنے پڑھانے والوں کی معیت، صحبت، ان سے تعلق مضبوط کہ رہنمائی و مشورہ، پوچھ گچھ، اس سے پیدا ہوتی ہے. اور زندگی گزارنے کی قابلیت بھی ان لوگوں کی معیت و صحبت سے پیدا ہوتی ہے جنہیں زندگی گزارنا آتا ہے. زندگی گزارنا کم لوگوں کو آتا ہے. کب کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا، کیا برتاؤ کرنا، کیسے رہنا چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، برابر والوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اسی طرح جتنے بھی تعلقات ان کو قائم کر لو. یہ زندگی گزارنے کی قابلیت حضرت اقدس تھانوی قدس سرور میں بدرجہ عتم پائی جاتی تھی. بدرجہ عتم. کل رات ہی تو سنا ہے میں نے کہ دیکھ تو سوچو اور ہوتے تو کیا کرتے، اور حضرت نے کیا کیا. حضرت کی ساری زندگی اس کی شاہد عادل، شاہد عدل ہے بالکل. یعنی اسے پڑھ کے کہ واقعی اس سے بہتر کوئی برتاؤ اور سلوک و معاملہ نہیں ہو سکتا تھا. کسی چیز کا حق نہیں فوت ہونے دیتے، کہیں افراط نہیں، تفریط نہیں. بندے کا حق بھی محفوظ اور اللہ کا حق بھی، مولا کا حق بھی محفوظ، خلق کا حق بھی محفوظ اور خالق کا حق بھی محفوظ. ایسا نہیں کہ مستحبات و مندوبات کی رعایت میں فرائض و واجبات کو متاثر کر دیں. نہیں. حقوق العباد کی وجہ سے حقوق اللہ نہیں، نہ حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق العباد. زندگی گزارنے کی قابلیت کمال کی ہے حضرت اقدس تھانوی قدس سرور کی، تو کمال کی ہے واقعی.
اب کیا میں واقعہ سناؤں؟ ایک مرتبہ پیرانی صاحبہ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کے گھر میں سے کوٹھے کی چھت پر، کوٹھا ہی حضرت نے استعمال فرمایا، ہاں اب گرمی کا موسم تھا تو باہر صحن میں چھت کے اوپر لیٹتے ہوں گے، پردہ تو ہوگا ہی، وہاں لیٹے ہوئے، تو اتفاق سے وہاں سے کسی طرح گر گئیں اور نماز فجر کا غالباً وقت تھا۔ یاد پڑتا ہے حضرت نے سنتوں کی نیت باندھی تھی، ایسے وقت میں کچھ کس طرح پیر پھسلا، کیا ہوا، بہرحال آواز آئی، حضرت کو پتہ چل گیا۔ جیسے ہی پتہ چلا اسی وقت نیت توڑ دی۔ عابد، زاہد اور بہت بڑا قطب اور غوث اور جتنا بڑا ولی اللہ ہوگا حضرت جی، وہ نہیں نیت توڑے گا، اور خاص طور سے جب اور لوگ بھی موجود ہوں اس کے مریدین، تو ایسا ہو جائے گا دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہے۔ تبھی تو بڑے حضرت جی ہوں جب استغراق تام ہو کہ انہیں دنیا اور دنیا کی سے تعلق، دنیا ما فیہا کا پتہ ہی نہ ہو، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہیں یا دین و ما فیہ سے بے خبر ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتے تھے؟ بچے کے رونے کی آواز کا بھی پتہ چلتا تھا۔ صحابہ نے بھی اگر کچھ حرکت نہیں تعبیر کرتا، کوئی بات ان سے ہو جاتی، اس کا بھی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تھا، ہوتے تھے دنیا ما فیہا سے بے خبر۔ اور یہ جو بڑا حضرت جی ہے، پتہ تو اسے بھی چل گیا، ایسا نہیں کہ نہ چلا ہو، مگر اگر ڈھونگ نہیں برتے گا اور ڈھونگی نہیں بنے گا تو پھر بزرگی کے قائل نہیں رہیں گے مریدین۔ کیا کہیں گے؟ وہ حضرت نے خود فرمایا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی ہم تو سمجھتے تھے بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بزرگ ہیں، انہیں تو لگتا ہے ارے بھائی ہو گیا کچھ کہیں سے آواز، ہر وقت نماز میں بھی بیوی ہی کا دھیان، یہ تو بیوی کے پجاری ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اللہ والے ہیں۔ ارے نماز میں تو ایسا خشوع خضوع ہونا چاہیے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ یہاں تراہ کہاں، یہ تو تراہا ہو رہا ہے، سارے کیا ہو جائیں گے، بدزن ہو جائیں گے، معتقد نہیں رہیں گے۔ پتہ چل گیا اسے بھی، مگر نیت نہیں توڑے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت نے خود فرمایا۔ حضرت نے پھر تبصرہ فرمایا کہ اور کوئی ہوتا، حضرت کے الفاظ بھی ہیں، مکار قسم کا، ڈھونگی قسم کا پیر، تو نیت نہ توڑتا، یوں سوچتا کہ لوگ یوں سوچیں گے، اور پھر کیا، چلو کوئی بات نہیں، اب تو ہو گیا، 1-1.5 منٹ کی بات ہے، لو نمازی۔ اب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا متوجہ ہے، حکم شرع متوجہ میری طرف اب یہ تھا کہ نماز توڑو، چلو توڑ دیا میں نے نماز۔ اسی کو بندہ کہا کرتا ہے، اور حضرت کے یہاں بھی کبھی کبھی وہاں آئے ہوئے ہوتے تھے وفود، اس عنوان سے کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، کمال یہ ہے، حکم شرع کی اتباع و پیروی نہ چھوٹے، حکم شرع کی اتباع و پیروی نہ چھوٹے، چاہے جماعت چھوٹ جائے، چاہے تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، چاہے نماز چھوٹ جائے۔ لوگ سمجھتے نہیں۔ اب تم کہو گے جی ایسا کیسے ہوگا، ایسا ایسے ہوگا کہ حضرت والا ہمارے شاہ ہردوئی واللہ مرکزہ کو دیکھا، کبھی کبھی مسجد آ گئے، اس پہ ہوتے تھے، ارے بھائی چلو 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 چلو، اور پھر نماز، پھر پہنچ گئے مکان، کمرے میں جا کے نماز پڑھ رہے۔ یہ کیا بات ہے، جماعت چھوڑ دی؟ ہاں چھوڑ دی، اس لیے کہ حضرت کو کچھ ایسا عارضہ تھا کہ بر وقت وہ عذر پیش آیا تو اس میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو اب حکم متوجہ ہوا کہ جاؤ اور پھر نماز کے قابل ہو کے نماز پڑھو، اور جماعت تک کیسے آ سکتے تھے؟
تو کمرے میں جماعت پڑھ رہے ہیں، حکم شرع نہیں چھوٹا، وہ جماعت چھوٹ گئی۔ بہت سے لوگ وضو روک کر کے کہ اگر وضو نہ روکا تو ہماری مغرب کی نماز چلی جائے گی، تو پہلے سے کرو تیاری۔ اور مولوی وضو روکتا ہے، خاص طور سے سردی کے موسم میں، ہاں وہ یوں سوچتا ہے کہ اب پھر دوبارہ کرنا پڑے گا مغرب میں۔ اللہ کے بندو، وضو نہیں روکنا چاہیے، صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ گجرات اور بمبئی کا بھی وقت تھا اس دن حضرت کے یہاں، اور میں نے اسی پہ جب بیان کیا تو میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے لگے آپ نے بہت قیمتی بات بیان کی، اور طبی اعتبار سے ہمارے یہاں اس بات کی تشریح ہے کہ 14 چیزیں ہیں جنہیں اندر روکنا مضر ہے۔ میں اسی مضمون کو سمجھا رہا تھا۔ یہ کمال نہیں ہے کہ اتنے سالوں سے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ ہاں، اگر تکبیر اولیٰ حکم شرعی کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے نہیں چھوٹی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر تم نے بتکلف اس کا کیا کہ بھائی میں بھی تاکہ تک یہ کہا تو جا سکے میں ہی کہہ لوں اپنے آپ سے اور کسی سے نہ کہوں، دیکھ تو کچھ تو ہے، کم سے کم 5 سال تو ہو گئے تکبیر اولیٰ، تو پتہ چلا اب تو کچھ ہو گیا۔ یہ دن ماتم کا ہوگا جس دن تو اپنے آپ سے یہ بات کر رہا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ حضرت تھانوی کے یہاں ہے کہ اور جس دن وہ لکھا تھا نا کسی نے، حضرت تھانوی قدس سرہ، حضرت ایسے ایسے حالات ہیں، ایسا ہے اور ایسا ہے، مگر جو حالت ہو جانی چاہیے تھی ابھی حضرت وہ حالت نہیں ہوئی۔ پیر ہوتا ظاہری قسم کا شیخ تو کیا لکھتا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، کذا و کذا، ہیں اسے خوش کر دیتا۔ بھائی فرمایا کہ اور جس دن تمہارا اپنے متعلق یہ خیال ہو گیا کہ اب میری حالت ویسی ہو گئی جیسی ہو جانی چاہیے تھی، وہ دن ماتم کا ہوگا، اس لیے کہ تمہارے اندر عجب پیدا ہو گیا۔ اسی لیے شیخ کے بغیر صحیح اصلاح نہیں ہو سکتی، شیخ ضروری ہے، جیسے معالج اور طبیب حاذق کے بغیر صحیح علاج نہیں ہو سکتا۔ وہی بتائے گا کہ بیماری ہے یا نہیں ہے، اب کتنی رہ گئی، کتنی نہیں رہی، اب کون سی دوا، اب کون سی غذا۔ آدمی چاہے کہ میں خود ہی کتابیں دیکھ کر کے علاج کر لوں گا، اپنی شفا یابی کا فیصلہ کر لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا جی۔ تو بھائی میں اسی عنوان کو کہا کہ حکم شرعی کی اتباع نہ چھوٹے، چاہے بظاہر کوئی بڑی سے بڑا شریعت کا کام چھوٹ جائے، اصل تو شریعت کے حکم کی پیروی کرنا دین ہے بس۔ نبر حکم شرع آب خوردن خطاست، مگر خون بے فتویٰ بے ریزی رواست۔ یہ نہیں ہے بعض لوگ وضو روک کے نماز پڑھتے ہیں کہ کہیں نہیں تو پھر آج ہماری جماعت چلی جائے گی۔ جماعت چلی جائے، حکم شرعی کی پیروی نہ جائے، مجبوری ہے، عذر پیش آ گیا، اہتمام تو کرتے ہیں، تو اب جماعت کی فکر نہ کرو، اب فکر کرو کہ حکم شرعی نہ چھوٹے۔ اس حال میں تمہارے لیے نماز پڑھنا صحیح نہیں، وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ حضرت اقدس تھانوی نعم اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ڈھونگی قسم کا پیر ہوتا مکار، ہرگز نیت نہ توڑتا، وہ یوں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یوں کہیں گے کہ ارے اتنی دیر کا بھی صبر نہیں ہوا، 1-1.5 منٹ ہی کی تو بات تھی۔ معلوم ہوتا ہے ان کے مولویوں کے دلوں میں، پیروں کے، بزرگوں کے تو بیوی ہر وقت بیٹھی رہے، بسی رہے، دیکھو آج پتہ چل گیا۔ اور فرمایا اور میں اسے کیسے دیکھتا، یہ تو خیال خلق خدا ہوا، عین ریا ہے۔ جب خلق خدا کے خیال پر نظر چلی گئی تو یہ تو ریا ہے۔ اتنے باکمال تھے حضرت مولانا تھانوی، یہی ہم نے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ عمر کو، کوئی کیا سمجھے گا، نہیں سمجھے گا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں تسبیح لیے بیٹھے ہوں اور مستغرق ہوں اور ہنستے بولتے نہ ہوں اور کسی سے ملتے نہ ہوں تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ہم نے ایسے بزرگ دیکھے، میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو، کس تعبیر میں بتاؤں کہ ان کے ہاں بزرگی نظر نہیں آتی۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہی تو فرمایا فرمانے والوں نے، اور بزرگی تو یہ ہے کہ بزرگی بھی مٹ جائے،
فسق آ جائے، ارے باولو تمہیں کچھ نہیں پتا۔ اور عربی میں کہا ہے کہ کمال تصوف یہ ہے جس کی حقیقت بتائی، العود الی البدایہ، العود الی البدایہ۔ اب اسے میں کیا سمجھاؤں؟ اہل ذوق ہوں تو اس کی تشریح کی جا سکتی ہے کہ جس دن جہاں سے چلا تھا اس وقت جو طبیعت میں بے تکلفی، برجستگی، بے ساختگی، سادگی اور خوش ایسے ہی تھا، وہیں پھر آ جائے۔ اب کہاں سمجھیں گے؟ لیکن مثال سے سمجھا دوں، یہ شاید ہمارے طلباء اہل علم سمجھ جائیں کچھ۔ مثال سے تو سب سمجھ جائیں گے۔ جب ہانڈی میں سبزی کو پکنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، وہی سبزی پکاتے ہیں، تو اس میں کوئی گد گد، حرکت، کھدا ودا کچھ نہیں ہوتا، رکھ دیا بالکل سطح ساکن ہوتی ہے، کچھ ابال اچھال تو نہیں ہوتا نا۔ پھر اس کے بعد میں جب آگ جلتی رہتی ہے اور تو پھر درمیان میں اس میں کھدے لگتے رہتے ہیں، ابال آتا ہے، بعض مرتبہ اتنا بھی آتا ہے کہ ڈھکن کو اٹھا کے پھینک دے باپ، ہے نہیں ہوتا۔ لیکن پھر آہستہ 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 جب وہ بالکل آخر کو پہنچ جاتی ہے، پک جاتی ہے بالکل، سطح پھر ساکن ہو جاتی ہے۔ العود الی البدایہ۔ اسد الرحمان کہے گا اس کا ماخذ، یہ ان کے لیے ہے، یہ سمجھ جائیں گے۔ ہر چیز کا ماخذ ہے، بزرگوں کی جوتیاں اس کا ماخذ ہیں، بس وہاں سے مثال میں نے اخذ کی ہے، مجھے ملی نہیں کہیں۔ میں نے حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو آپ بیتی بتائی ایک موقع سے استخارے کی، دو مثالیں دی۔ حضرت مولانا اش کر کر گئے، سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت میں تو اب سمجھا استخارے کی حقیقت، یہ کیفیت تھی۔ یہی ایک مثال یہ دی تھی، اور دوسری مثال وہ جو ایک بوتل نہیں ہوتی، ہم تو پیتے نہیں لیکن لوگوں کو دیکھا پیتے ہوئے، سوڈا بھی کہیں اسے، اور ویسی پیپسی، اس میں سے گلاس میں نکالو، ہوتا ہے نہیں، اور اس کے بعد میں ایک دم اس میں سکون ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا حضرت قلب کو ایسا پایا، اور ایسا پایا جیسے وہ سبزی پکنے کے بعد میں اس کی سطح بالکل ساکن ہو جاتی ہے۔ میں تو حضرت اب سمجھا استخارے کا نتیجہ۔ مولانا نے ایسے سنا، وہ سنتے تھے غور سے، ماشاء اللہ العظیم۔ ہاں، یہ ہے العود الی البدایہ۔ لوگ تو وہ جو بیچ کے درجے والے لوگ ہوں انہیں سمجھیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ارے بزرگ کہاں، ابھی تو ناقص ہیں، ابھی نقص ہے۔ اگر نقص نہ ہوتا تو نہ وقت بے وقت رونا دھونا ہوتا، جہاں چاہا وہیں ہم نے ایسے بزرگ دیکھے، حضرت شاہ اردو کو کتنی بار دیکھا روتے ہوئے دعا میں، حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ کو کبھی نہیں۔ حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے جب چھوٹے تھے مولوی رشید احمد، تو اپنے مرشد و شیخ حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ سے عرض و معروض کی، حضرت دعا فرما دیجئے رونا نہیں آتا، یعنی رونا مانگا۔ کیا شیخ تھے حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب، کیا کمال کے شیخ، اور کمال کے نہ ہوتے تو پھر یہ ایسے آفتاب و مہتاب بلا وجہ ان کا دامن پکڑتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، کون ہے جو نہیں ان سے رجوع تھا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، اور سارے حضرت مولانا یعقوب، سارے بڑے بڑے حضرات انہی سے رجوع۔ اور جتنے عجم میں رجوع اتنے عرب میں، حقیقت میں وہ ہے شیخ العرب والعجم۔ بعض جان والے بتاتے ہیں کہ حضرت کے جتنے خلق کو لوگ جانتے ہیں وہ کم ہیں، اور جن کو نہیں جانتے وہ زیادہ ہیں۔ تو درخواست کی، ابتدا کا معاملہ، اوہو کیا تھے حضرت واقعی۔ اسی لیے تو مولانا تھانوی قدس کا فرمایا کہ حضرت واقعی مجدد ہیں فن طریقت کے، تو فن طریقت کے مجدد بحیثیت ماتن سید الطائفہ حاجی امداد اللہ، اور بحیثیت شارع ہوا، اور فن شریعت کے مجدد
بحیثیت ماتن فقیہ النفس و قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ اور شارح حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ. تم کہو گے جی یہ کس نے کہا؟ اور میں کہوں گا اور اس سے بھی پوچھو اگر اس نے کہا ہوگا، اس سے پوچھو پھر اور کس نے کہا، پھر اس نے کہا، پھر اس سے پوچھو کس نے کہا. تو بس کیوں پوچھو، یہیں رک جاؤ. ہاں خام خواہ کے لیے لمبا بھی مسافت طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قصر مسافت کر لو. ہاں جیسے انگریزی میں کچھ کہیں، میں تو نہیں کہتا، ہاں کہہ دیتے ہیں کچھ، ہاں نمبر بول جو مت، ہاں شین واو ٹا اور پھر کاف ٹا کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں. ہاں بھائی میں نے تمہیں قصر مسافت کر کے سمجھا دیا. کیا فرمایا حضرت حاجی امداد اللہ نے؟ فرمایا میاں کیا کرو گے رو کر؟ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. تو مجدد نہیں ہوئے، کیا بتانا؟ رونا مقصود تھوڑا ہی ہے، مقصود کی دعا کرانی چاہیے. کیا کرو گے رو کر؟ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. اور آ بھی جاتا ہے نہیں بھی آتا رونا غیر اختیاری. روئے آیا رونا، پھر لکھا ہے کہ پھر زندگی بھر رونا نہیں آیا. تو ناقص تھے حضرت، خاکم بدان. حضرت سے زیادہ کامل کون ہے علماء دیوبند میں؟ فقیہ النفس و قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھ کے سمجھ کے کہہ رہا ہوں. تو وہ جو 20 کا مرحلہ ہے، جو ہانڈی میں کھدے لگ رہے ہیں، ابال و جوش خروش، وہ ابھی نقص ہے نا، پکی نہیں نا سبزی. اور جب پک جائے گی تو کچھ بھی نہیں، سب ختم. العود للبدایہ. تھوڑا تھوڑا سا کچھ سمجھا دیا، ورنہ یہ تو اہل ذوق کو سمجھانے کا مضمون ہے. العود ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، العود للبدایہ جب پڑھتے تھے. اور تصوف پڑھ کے سمجھ میں آنے کی چیز ہے بھی نہیں، وہ تو بزرگوں کی جوتیوں میں رہ کے گزر کے سمجھ میں آنے کی چیز ہے، انہی کی جوتیوں کے صدقے اور طفیل. بس بھائی دیر ہو گئی، میں چاہتا ہوں صرف 2:30 بجے تک سناؤں، اور شاید اب بڑھ گیا ہو. بس سن لو اس کا متن. وہ میں سمجھا رہا تھا کہ یہ ہے زندگی گزارنے کی قابلیت. کہاں سے آئی ہے؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہے، کتب سے نہیں تیار ہوئے. یہ کتب سے تیار ہوئے ہیں، چراغ سے چراغ جلتے چلے آ رہے ہیں. کتب سے بھی کوئی تیار ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ محض تعلیم اور تدریس یا بڑا عالم فاضل ہو جانے سے انسانیت نہیں آتی. اب تو لوگ اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے لیے بزرگان دین کی صحبت اور طبیعت کی سلامتی کی بھی ضرورت ہے. طبیعت کی سلامتی فطری ہو، نہیں تو پھر یہ طبیعت کی سلامتی بھی معیت بزرگان دین سے پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، اسے اختیار کرنے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. کیا وقت ہوا؟ بس ایک متن سنا دوں صرف، تاکہ 3 ہو جائیں. طاق کا خیال، تشریح بالکل نہیں کروں گا. ارشاد فرمایا اگر وعظ میں خشک مضامین ہوں، ہنس رہے نہیں اب نہیں کروں گا، اور رنگین اور لذیذ مضامین نہ ہو تو اس سے دلچسپی ہونا چاہیے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ویسے ہوں، رلانے والے اور ہنسانے والے، اور نہیں، کیونکہ اس میں صرف اصلاح ظاہر و باطن کے قواعد ہوتے ہیں. اس کی ایسی حالت ہوتی ہے جیسے حکیم محمود خان صاحب کا نسخہ، کہ اس کو دیکھ کر سن کر نہ کسی کو وجد ہوتا ہے نہ سر کو حرکت ہوتی. اگر حکیم محمود صاحب کا کوئی نسخہ کوئی کسی کو سنائے گا یا وہ پڑھے گا تو اسے وجد آ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے. البتہ اس کے استعمال میں اور استعمال کے بعد نتیجے میں ایسی لذت ہوتی ہے کہ ہزاروں لذتیں اس پر قربان ہیں. یہی معاملہ اصلاحی وعظ کا ہے. تم تر مضامین کا انتظار نہ کرو، اس میں خشک مضامین بھی اگر ہیں سنو،
قبول کرو، عمل کرو، پھر جو مزہ آئے گا زندگی کا لطف تو دیکھو کیا ہوگا۔ بس بھائی اچھا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد